کہ ذرہ کیا ہے؟ عربی زبان میں ذرے کی تعریف کرتے ہوئے علماء یہ لکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ریت کا ایک ذرہ جس کی شناخت کرنے میں مجھے اور آپ کو مشکل ہوگی۔ آپ ایک مرتبہ زمین پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اسی طرح اٹھا لیتے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ جو مٹی، جو گرد و غبار، یا اگر آپ نے ریت کے اوپر رکھا ہے ہاتھ تو ایک نہیں دسیوں اور سینکڑوں ذرات آپ کے ہاتھ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ذرہ اگر کسی نے اتنی بھی نیکی کی ہے تو کل قیامت کے دن اللہ ذوالجلال اس کی بھی قدر کریں گے، اور اگر اتنی بھی برائی کی ہے تو اگر توبہ نہیں کی تو اس کے بارے میں بھی اللہ ذوالجلال انسان سے پوچھیں گے کہ یہ تم نے برائی کی ہے اور کیوں کی ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ذرے سے مراد وہ سرخ رنگ کا ایک پتنگا ہے، ویٹ لیس، جس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اگر اتنی بھی نیکی اور برائی کوئی انسان کرتا ہے تو اللہ ذوالجلال کے فرشتے اس کو بھی لکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، رأس النملہ، چیونٹی کا سر جتنا ہوتا ہے اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ اتنی نیکی اور برائی بھی اللہ ذوالجلال لکھوا رہے ہیں، اور آج دنیا یہ جانتی ہے کہ 10 سال پرانا ریکارڈ، اس کی ایک ایک جزی، اس کا ایک ایک کارنر محفوظ بھی ہوتا ہے۔ ہم ایک کی بجائے 10 مرتبہ بھی دیکھتے ہیں، اور وہی کچھ دیکھتے ہیں جو 10 سال پہلے وہ انسیڈنٹ ہوا، وہ 10 سال پہلے ایک کردار پیش کیا گیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو قیامت کے بارے میں اور یقین دلاتی ہیں۔ یہ تو دنیا کا نظام ہے، جو اللہ نے عقل دی، اللہ نے دانش سے نوازا، تو جو فرشتوں کے ہاتھوں میں نظام ہے وہ کتنا دقیق ہوگا اور کتنا وہ زبردست ہوگا کہ اس میں کسی قسم کے خلل اور نقص کی گنجائش نہیں ہے۔ ذرے سے مراد بعض علماء یہ کہتے ہیں کائنات کی انتہائی معمولی چیز، بے حیثیت، انسین، غیر مرئی چیز، جس کو عام انسان نہیں دیکھ سکتا، اتنی بھی اگر کسی نے نیکی یا برائی کی ہے تو اللہ ذوالجلال قیامت کے دن اسے اس کا بدلہ یا سزا دیں گے اگر توبہ نہ کی، اور اس کے اثرات مالک الملک دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں۔ جب یہ بات طے ہوئی کہ ذرے کے برابر نیکی کرنے والا اپنی نیکی کے اثرات کو دنیا اور آخرت میں دیکھ لے گا، اور برائی کرنے والا اپنی برائی کے اثرات اور نتائج دنیا اور آخرت میں دیکھ لے گا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے دیکھے گا؟ ایک برائی کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے برائی کر لی، کون دیکھ رہا ہے؟ میں تو بند کمرے میں تھا، میری تو گھر والے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن کیا اللہ ذوالجلال سے بھی پہ چھپ گیا؟ اسی قرآن مجید نے اس کا پہلا انداز یہ بتایا ہے کہ برائی اور نیکی کے اثرات دنیا میں انسان دیکھتا ہے۔ برائی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ارشاد ربانی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو بھی مصیبت، جو بھی اضطراب، جو بھی قلق،
فرسٹریشن آپ کی زندگی میں موجود ہے، وہ آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ایک شخص ماڈل ٹاؤن میں نہیں جا رہا، کیوں نہیں جا رہا؟ اللہ کی زمین ہے، کیونکہ وہاں سے چوری کر کے بھاگا ہے، فیس کیسے کرے؟ ایک شخص فلاں شخص سے ملنا نہیں چاہتا، کیوں نہیں ملنا چاہتا؟ مسلمان ہے، ایک اچھا انسان ہے، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہوا ہے، اس کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ ایک شخص رات کو سوتا نہیں ہے، کیوں؟ آخر اس کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ اس نے بہت سارے ظلم کمائے ہیں اور اسے یاد آتے ہیں کہ کسی وقت بھی میرے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ ساری ہاتھ کی کمائی ہے۔ یہ تینوں کام اس کے سامنے تو نہیں ہے جو انسان اچھا ہے، جو نیک ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ان للسیئۃ، برائی کے 5 اثرات انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ سواد فی الوجہ، اس کے چہرے کی بے رونقی، اس کے چہرے پہ سیاہیاں، اس کے چہرے پہ اداسی، قلق، اضطراب، ہر وقت ٹینس رہ کے جو حالت انسان کی ہو چکی ہوتی ہے، برائی کے نتیجے میں چہرہ اس کو سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے۔ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، اس کے دل میں تاریکی، اندھیرا، ناکامی اور طرح طرح کے ایسے خیالات جو انسان کی زندگی کو بے سکون کر دیتے ہیں۔ جب دل میں تاریکی ہو، جب دل میں اندھیرا ہو، تو انسان کی روشنی اس کو کہاں سے ملے گی؟ ظلمۃ فی القلب وضیقا فی الرزق، اس برائی کے نتیجے میں اس کے رزق میں تنگی آتی ہے، بلکہ رزق ہونے کے باوجود وہ واویلا کرتا نظر آتا ہے، روتا نظر آتا ہے، نہ جانے کیا بنے گا، میرے بچوں کا فیوچر، میرا فیوچر۔ ارے آپ کا اور آپ کے بچوں کا فیوچر تو تمہارے رب کے پاس ہے، کیا بنے گا؟ زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی، وہ تو سب کی بننی ہے، اور وہ بھی کچی، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کو بھی پختہ بنانے سے منع فرما دیا۔ کیا بنے گا؟ کیا ہوگا؟ جو تیرا رب چاہے گا وہ ہوگا، جو تیرے رب کے فیصلے ہیں وہ ہوگا، میرے اور آپ کے کچھ کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں تو حکم ہے کہ عمل کرو، اعملو، ہمیں تو نیت کو اچھا بنانا ہے، کام کرنا ہے، اس میں برکت ڈالنا، اس کو ثمراور کرنا، اس کو کامیابی کی طرف لے جانا، اور اس کے نتیجے میں راحت اور سکون دینا، وہ میرے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ پہلی جو نشانی برے اعمال کی ہے کہ انسان کے چہرہ بے رونق، دل کے اندر تاریکی اور رزق میں تنگی، وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، اس کے جسم میں لاغری آ جاتی ہے۔ بہت مضبوط انسان لگتا ہے، بہادر ہو سکتا ہے، معاشرے کے اندر اس کو بہترین ویٹ لفٹر بھی کہتے ہوں، لیکن 2 سے 3 کلو کا لحاف بلینکٹ اٹھا کے پیچھے نہیں کرتا، فجر کے وقت مسجد میں نہیں جاتا۔ کون سی طاقت ہے؟ اس سے تو ایک بچہ طاقتور ہے جس کی عمر 8 سے 10 سال ہے، وہ اتنا ہی لحاف اور بلینکٹ لیتا ہے اور پیچھے کر کے تہجد بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو جسمانی طاقت تو اللہ نے دی، لیکن اس کے باوجود بھی وہن ہے، لاغری ہے، عاجزی ہے، کوئی کام نہیں کرتا ہے تو ہر وقت شکایات کرتا ہے، مجھ سے کام ہوتا نہیں۔ کیسے ہو؟ طاقتیں تو اللہ کے پاس ہے، اس برائی کی وجہ سے طاقتوں کے دروازے تو آپ نے خود بند کر لیے۔ وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور 5واں اثر جو ہے وہ انسانی زندگی میں یہ آتا ہے، برائی کرنے والے کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفرت،
پیدا ہو جاتی ہے۔ 1 ارب روپیہ دے کے بھی انسان وہ محبت میں چینج نہیں کر سکتا جو نفرت اللہ کی طرف سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ عز و جلال کا یہ نظام ہے، ان للہ ملائکۃ تنطق علی السنۃ بنی آدم بما فی المرء من الخیر والشر۔ بولتے تو انسان ہیں، لیکن اللہ کے کچھ ایسے بھی فرشتے ہیں جو لوگوں کی زبانوں پہ بولتے ہیں، فلاں شخص بہت اچھا ہے، فلاں شخص بہت عمدگی سے بات کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، خیر خواہ ہے، ہمدرد ہے، بڑوں کا احترام کرتا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بول انسان رہے ہیں لیکن بولتے فرشتے ہیں، فلاں شخص تو چور ہے، یہ تو جھوٹ بہت بولتا ہے، اس کی زبان بہت لمبی ہے، یہ تو کسی کا احترام ہی نہیں کرتا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بڑوں سے بات کیسے کرتے ہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچوں کو کیسے جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں۔ یہ الفاظ میرے اور آپ کے کان سنتے ہیں، بولتے انسان ہیں، لیکن صحیح الجامع کی روایت بتاتی ہے یہ اللہ کے فرشتے بول رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کا فیصلہ کیوں ہوتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ جب کسی کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں تو آواز دیتے ہیں جبریل کو، فأخذت السماء رعدا ورجفا، آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جبریل علیہ السلام اس کو ہوش دی جاتی ہے، وہ پوچھتے ہیں ماذا یقول ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر وہ خود ہی کہتے ہیں یقول الحق، رب نے جو کچھ فرمایا حق ہی فرمایا ہے۔ پھر اللہ عز و جلال فرماتے ہیں جبریل فلاں شخص اس کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، فأحب، جبریل تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ جبریل، تو جبریل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل امین اعلان کرتے ہیں آسمان کے فرشتوں کے درمیان، فلاں شخص جو فلاں علاقے میں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں جگہ رہتا ہے، وہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے، فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، 7 آسمانوں کے فرشتے۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، ایک فرشتے کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے، وہ آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کرتا ہے لوگوں فلاں شخص اللہ کا پسندیدہ ہے، فرشتوں کا بھی پسندیدہ ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ لوگوں کے دل میں، لوگوں کے دلوں میں اللہ عز و جلال اس انسان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ کیسے ڈالتے ہیں؟ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، پوری کائنات کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہیں جدھر چاہیں انسانوں کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ عز و جلال کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے دین پہ میرا دل مضبوط فرما، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین کی طرف پھیر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی یہ چین بیان کی، نفرت کی بھی یہی چین ہے۔ ان اللہ اذا ابغض عبدا، اللہ جب کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اسی طرح ہی آواز دیتے ہیں، جبریل کو بتاتے ہیں، پھر فرشتوں کو بتاتے ہیں، پھر زمین میں ثم یوضع له البغضاء فی الارض، زمین کے اندر بھی اعلان جب ہو جاتا ہے تو انسان اس انسان کے بارے میں نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش اس بات کی ہونی چاہیے
میں جب اللہ کا محبوب بنوں گا تو میں پھر اس کی مخلوق کا بھی محبوب بنوں گا. اور اللہ اپنے محبوب اس کو بناتا ہے جو اللہ عز الجلال کے اوامر کو مانتا ہے، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی شریعت کو مانتا ہے، اور بھیجے ہوئے پیغمبر کو دنیا جہان سے اعلیٰ ارفع اسما مانتا ہے، آئیڈیل مانتا ہے. اللہ عز الجلال ہمیں بھی اس کی توفیق سے نوازے. جس طرح برائی کا اثر دنیا میں دیکھتا ہے، اس طرح نیکی کا اثر بھی دنیا میں انسان دیکھتا ہے. قرآن مجید میں اللہ عز الجلال فرماتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. اللہ عز الجلال کا ایک بندہ جس کے 2 بیٹے تھے فوت ہو گیا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، قرآن کہتا ہے وہ بہت نیک تھا. یہ ایک حقیقت ہے، 1 ارب نیک اکٹھے ہو جائیں کسی ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پوری کی پوری انسانیت نیک ہو جائے اور نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی. اس نیک انسان کے 2 بچے جو یتیم تھے، چھوٹے تھے، باپ نے خزانہ دیوار کے نیچے چھپایا تھا، میرے بچے جوان ہوں گے تو یہ خزانہ ان کو ملے گا، فیوچر پلاننگ ہو جائے گی. دیوار گر گئی، خزانہ ظاہر ہو سکتا تھا. اللہ عز الجلال نیکی کو ضائع نہیں کرتے. وہ تو چلا گیا، اب پلاننگ اللہ عز الجلال خود فرما رہے ہیں. کیسے فرمائی؟ دیوار گر گئی، بندہ نیک ہے، بچے میں چور نہیں ہے، دیوار کیسے کریں گے؟ اللہ عز الجلال نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کو پڑھ کے میں اور آپ ورطہ حیرت میں چلے جائیں گے. اللہ نے ایک نہیں 2 پیغمبروں کی ذمہ داری کی، 2 نبیوں کی ذمہ داری لگائی. جاؤ میرے بندے کی اولاد کا خزانہ دیوار کے نیچے ہے، میرا آرڈر یہ ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بہت نیک تھا، نبی نہیں تھا، باپ بہت نیک تھا. جاؤ میرا حکم یہ ہے، اے موسیٰ، اے خضر علیہ الصلاۃ والسلام، تم 2 پیغمبر مزدور بن کے میرے بندے کے اس خزانے کی حفاظت کے لیے دیوار کھڑی کرو. سوچئے 1 ٹریلین صالح لوگ اکٹھے ہو جائیں، ایک نبی کا مقابلہ نہیں ہے. لیکن اس صالح انسان کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے 2 پیغمبروں کو ان کے کام پہ لگا دیا اور انہیں دیوار بنائی. اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے ان للحسن ضیاء فی الوجہ، نیکی جب انسان کرتا ہے اس کے چہرے پہ الگ سے ہی رونق ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ الگ سے ہی شادابی ہوتی ہے، تر و تازگی ہوتی ہے، عجیب سی مسکراہٹ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نیک ہے انسان. ان للحسن ضیاء فی الوجہ، اس کے چہرے پہ رونق، روشنی،
اور عجیب سی چمک ہوتی ہے. وَنُورٌ فِي الْقَلْبِ، اور اس کے دل میں بھی روشنی ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، اس کو گھبراہٹ نہیں ہوتی، وہ زندگی کو اللہ کی عبادت کے ساتھ انجوائے کرتا ہے، اس کو فرسٹریشن تنگ نہیں کرتی، پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ قلبی اضطراب دنیا میں ہوتے ہیں لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا. وسعة فی الرزق، اس کے پاس مال جو ہوتا ہے اللہ اس میں وسعت اور برکت فرما دیتے ہیں. اگر اس کی جیبیں خالی بھی ہوں تو اس کے تبسم، اس کی مسکراہٹیں کبھی غائب نہیں ہوتی، اس نیکی کا نتیجہ ہے. وقوة فی البدن، اور اس کے جسم میں طاقت آتی ہے. کیسی صلابت، کیسی طاقت جس کے بارے میں میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ ایک انسان بھی 10 سے 20 سے 100 لوگوں کے برابر کام کرتا نظر آتا ہے. کیسے کر لیتا ہے؟ وہ اللہ کی مدد سے کرتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پہ چڑھے مسواک اتارنے کے لیے. ان کی بہت باریک پنڈلیاں تھیں. ہوا آئی، درخت پہ چڑھے ہوئے تھے تو ان کی پنڈلیاں حرکت میں آ گئی. صحابہ مسکرانے لگ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، فرمایا مما تضحکون، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ او من دقت ساقی، کیا عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرائے ہیں آپ؟ والذی نفسی بیدی انہما اثقل فی المیزان من جبل احد، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو، قیامت کو جب وزن ہوگا تو یہ احد پہاڑ سے بھی وزنی ثابت ہوں گی. یہ پنڈلیاں کیسے احد پہاڑ سے وزنی ہو گئیں؟ نساقاہ الی حرام، کیونکہ ان پنڈلیوں پہ سوار ہو کے کبھی وہ حرام کی طرف نہیں گئے. اور اس کے مقابلے میں دوسری روایت کے الفاظ ہیں انہو لیأتی الرجل العظیم السمین لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، قیامت کے دن ایک شخص آئے گا موٹا تازہ، لیکن جب اس کا وزن کیا جائے گا تو مچھر کے پر جتنا بھی اس کا وزن نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں وزن نیکی کا ہوگا. یہ دنیا کے پیمانے ہیں، یہ پیرامیٹرز دنیا میں استعمال ہوتے ہیں. اللہ کے نزدیک صرف ایک پیمانہ ہے، نیکی کون کرنے والا ہے، میری بات کون ماننے والا ہے، میرے بھیجے ہوئے پیغمبر کو آئیڈیل کون مان کے کام کرتا رہا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نیکی کا پہلا اثر اس کے چہرے پہ رونق، دوسرا اثر اس کے دل میں نور، تیسرا اثر اس کے مال و دولت میں فراوانی، تیسرا اثر اور چوتھا اللہ اس کے جسم میں قوت پیدا کر دیتے، اور پانچواں وَمُحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اللہ کائنات کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیتے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. پہلا اس کا طریقہ، پہلی کیفیت کہ ہر شخص اپنی نیکی کو دیکھے گا، برائی کو دیکھے گا، وہ دنیا میں اس کے اثرات کو دیکھے گا.